اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدعت کے متعلق، بدعت کی توضیح اور تشریح کے متعلق چند ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں۔ نئی نئی بدعتیں ایجاد ہو رہی ہیں، خاص کر نوجوان گمراہ ہیں اور چند چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں۔ علم کی کمی، مطالعے کی کمی اور جہالت عروج پر ہے۔ اب مثلاً جیسے پانی پینا رات کو مکروہ ہے، حرام نہیں، لیکن اب ہر جگہ شادی میں جائیے، کہیں جائیے، کچھ نوجوان اس سے زیادہ غلو کر گئے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ حرام ہے، انہوں نے حرام قرار کر لیا ہے۔ اسی طریقے سے نہ جانے کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں نے اپنے پر حرام قرار کر لی ہیں۔ تو بدعت کے متعلق، اور آپ جانتے ہی ہیں جس چیز کو اللہ نے حرام قرار نہ دیا ہو اس کو حرام قرار دے دیا جائے تو وہ چیز بدعت ہو جاتی ہے۔ سورہ تحریم کی آیت مبارکہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے رسول آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں جس کو اللہ نے حرام قرار نہیں دیا ہے آپ کے لیے۔ سورہ تحریم کی جب اللہ نے حرام قرار نہیں دیا، جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار نہیں دیا، تو آپ کون ہوتے ہیں کسی چیز کو حرام قرار دینے والے کہ یہ چیز حرام ہے؟ نوجوانوں کے سلسلے میں نے بات بیان کی تھی کہ بہت سے نوجوان آتے ہیں کہ ایک یہ حرام قرار دیتا ہے، وہ حلال قرار دیتے ہیں۔ تو میرا بس سمپل سا سولوشن ہے، قوانین اصلاح، جس طریقے سے دنیا کے قوانین ہوتے ہیں، کوئی پڑھائی لکھائی کرتا ہے، کوئی میتھ کا اسٹوڈنٹ ہے، کوئی سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے، کوئی کمپیوٹر کا اسٹوڈنٹ ہے، تو اس میں ایک بیسک انفارمیشن ہوتی ہے، بیسک رولز اینڈ ریگولیشن ہوتی ہے، اور جس کو ہم لوگ قوانین بولتے ہیں۔ تو ہر چیز کا قوانین ہوتا ہے، ٹرمز اینڈ کنڈیشن، رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں۔ اب دوا ہے، دوا کا قوانین ہے، دوا کہ یہ دوا 5 mg کی دی جائے گی، یہ 200 mg کی دی جائے گی، یہ صبح خالی پیٹ دی جائے گی، یہ کھانے کے بعد دی جائے گی، یا کھانے سے قبل دی جائے گی، تو یہ دوا کے قوانین ہیں۔ تو اسلام کے بھی کچھ قوانین ہیں۔ سب سے پہلا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز حرام قرار دے رہا ہے اور لوگوں میں فتنہ و فساد برپا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے، تو وہ دیکھے کہ قرآن میں کہاں پہ حرام قرار دیا ہے، دیکھے یا سامنے والے سے پوچھے۔ اگر اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ قرآن میں وہ جا کے دیکھ سکتا ہے کہ قرآن میں آیا یہ چیز اللہ نے حرام قرار دی ہے یا قرآن میں حرام قرار نہیں دی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دی ہے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حرام قرار نہیں دی ہے۔ تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کی آیت پہ عمل کرتے ہوئے وہ اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو سامنے والے سے پوچھ لے کہ آغا جناب یہ کیا قرآن میں اللہ نے حرام قرار دی ہے یا محمد مصطفیٰ کی شریعت میں یہ چیز حرام ہے؟ تو سامنے سے آقا آپ کو جواب دے دیں گے نہیں بھائی یہ قرآن میں تو ایسا حرام نہیں ہے۔ تو بس آپ سمجھ جائیے کہ کہیں نہ کہیں سامنے والا گمراہ ہے یا آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو کوئی بھی چیز اگر آپ کو حرام کہیں سے دی جا رہی ہے کہ یہ چیز حرام ہے، جیسے تعزیے کے متعلق کہا جاتا ہے اور ذوالجناح کے متعلق کہا جاتا ہے، مجلس ماتم کے خلاف کہا جاتا ہے، اور نہ جانے کتنی چیزیں ایسی سماج میں دوسرے فرقے نے رائج کر دی ہیں کہ وہ خود گمراہ ہے لیکن ہمیں حرام، ہماری قوم کی ساری چیزوں کو شریعت کو حرام قرار دیتا ہے۔ تو آپ کا سوال سمپل سے یہ ہے مولوی صاحب، حافظ جی یہ بتا دیے قرآن میں اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ بس وہیں سے جن کے پاس علم نہیں ہے ان بچوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ سمپل سے کوشش کیے، کہیں پہ بھی اگر آپ کو حرام کہا جا رہا ہے کسی چیز کے لیے کہ یہ حرام ہے اور یہ شرک ہے، بدعت ہے، تو آپ اس سے پوچھیے کہ اللہ نے قرآن میں کہیں پہ منع کیا ہے، اللہ نے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پہ اس کو منع کیا؟ اگر قرآن میں منع ہے، جیسے قرآن میں اللہ نے نکاح کے لیے کہا، اللہ نے متاع کے لیے کہا، لیکن وہیں پہ دوسری جگہ پہ اللہ نے منع کر دیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ نے سور کا گوشت حرام قرار دیا، مردار کا گوشت حرام قرار دیا، اور جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا اس کا گوشت حرام قرار دیا، لیکن دوسری جگہ پہ دوسری چیزوں کا اجازت دی اللہ نے، یہ گوشت کھاؤ، ان پرندوں کا گوشت کھاؤ۔ تو ایسے ہی اگر آپ کے سامنے کوئی مسئلہ، یہ ویڈیو نوجوانوں کے لیے ہے، بہت سے تو بڑے حضرات بھی اس پہ گمراہ ہیں کہ کنفیوز ہیں کہ کس کی مانیں کس کی نہ مانیں، تو سمپل سا ان کو فارمولہ میں دے رہا ہوں کہ آپ سامنے والے سے بس اتنا پوچھیں کہ قرآن میں ہے حرام یا نہیں، اللہ نے حرام قرار دیا، اگر اللہ نے حرام نہیں دیا تو وہ چیز حرام نہیں ہے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 1،
یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے رسول جب اللہ نے آپ کوئی چیز اللہ نے آپ کے لیے حرام قرار نہیں دی تو آپ کو حق نہیں ہے کہ اس کو آپ اپنے اوپر حرام قرار دے دیں۔ انشاءاللہ ویڈیو سمجھ میں آئے، انفارمیٹیو بات لگے اور اچھی لگے تو اس کو شیئر کریے گا، سبسکرائب کریے گا۔ ذاکر فیضی رضا انہی مدعوں کو حل کرنے کے لیے چینل بنایا ہے کہ چند مسئلے مسائل نوجوانوں تک علم کی رسائی ہو سکے، علم دین ان تک پہنچایا جا سکے اصل، اور گمراہی سے ان کو نکالا جا سکے۔ جیسے قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی آیت جس کو آپ لوگ آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ لوگوں کا ولی ہے جن کو ظلمت سے یعنی اندھیرے سے گمراہی سے نکال کے روشنی کی طرف الی النور، نور کی طرف لے کے آتا ہے، اور جن کے طاغوت یعنی گمراہ کی اگر پیروی کرے گا تو وہ نور سے ہدایت سے نکل کے گمراہ ہو جائے گا اور کافر ہو جائے گا۔ تو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔